سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. آپ لوگوں کی جتنی یہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں، اس کے میرے لیے یہ بہت بڑی انسپائریشن ہوتی ہے کہ آپ لوگ اتنی تکلیف کے باوجود ہمیشہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں. اور بہت جگہ پہ آپ لوگوں کو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو اس پہ سلام پیش کرتی ہوں. اور ایک چیز جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے اس سارے حالات اور سینیریو سے، اگر آپ کا دن ہے تو میں کچھ آپ کی نظر کرنا چاہ رہی تھی. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. ایک دفعہ پھر آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کے 25 اضلاع کے اندر امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور اس کو برٹش کونسل اس کی فنڈنگ کر رہی ہے سب. اور اس میں خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت اپر دیر، لاہور دیر، سوابی میں پچھلا فیز کمپلیٹ ہوا، اور ایبٹ آباد اور اس کے علاوہ ہری پور میں یہ پروجیکٹ خیبر پختونخوا میں چل رہا ہے. اس کے علاوہ سنگی جو ہے وہ شیخوپورہ پنجاب میں بھی یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ فورم پہ ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پر ہم نے ایک فورم بنایا ہوا ہے، جس طرح ہم نے گاؤں کی سطح پر کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں. وہاں پر جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ اپنی کمیٹی سے ضلعی فورم تک لے کر آتے ہیں، چاہے وہ افراد باہم مزدوری کے سرٹیفکیٹ کا مسئلہ ہے، چاہے وہ ان کی کسی فیسلٹی کا مسئلہ ہے، ان کی موبلٹی کا مسئلہ ہے، یا ان کی جو سوشل سروسز ہیں جس طرح بسٹ کا مسئلہ ہے، احساس پروگرام کا مسئلہ ہے. تو وہ ہم ڈسٹرکٹ پر ان کی متعلقہ اداروں کے ساتھ میٹنگز کروا کر کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسائل حل ہوں. ڈسپٹیز کے جو مسائل کے بارے سے بات کریں تو وہ شاید یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے کمشنر صاحب کے ساتھ کرتے ہیں، تھوڑا ان کو جو پرسنل ڈسپٹیز کے مسائل ہیں ان کے تھوڑا اویئر کرتے ہیں. تو میں نے کہا ہے کہ سر کو ڈسپٹی کے حوالے سے اتنا پتہ ہے کہ جتنا چاہے آنے والوں نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو پرسنل ڈسپٹیز کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن رہے ہیں، اور تمام ڈسٹرکٹس کے جو لوگوں کے ساتھ بھی کافی کلوز ریلیشن رہے ہیں. تو لیکن پھر بھی اس چیز میں ابھی بہت سارے کام کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح انکلوسیو ایجوکیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ویل چیئر یوزلی اپنے ایریا میں جا کر وہ کافی ایکسیسیبل اسکول نہ ہونے کی وجہ سے پہلے وہ اسپیشل ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں. میں اسپیشل اولمپک پاکستان کا ابتبار اوریل اسکول سے میرا تعلق ہے. میں اسپیشل اولمپک پاکستان میں گیا ہوں، جرمنی میں سے 1 گولڈ لے کے آیا ہوں، 3 چاندی کے میڈل لے کے آیا ہوں. تو میری گزارش ہے میرے گورنمنٹ میرے ساتھ تھوڑی سی مدد کرے. میں آگے بھی انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں. تقریباً 8 سال سے جو ہے یہ میرے پاس ہیں، اور اسپیشل اولمپکس پاکستان نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اس کو ہم نے تربیلا، حسن ابدال، لاہور، اسلام آباد، وہاں اس کو ہم نے پہنچایا. کیمپ سارے وہیں پر لگتے رہے ہمارے نا. تو یہ پاور لفٹنگ میں جو ہے یہ ایبٹ کی طرف سے ان کی نمائندگی ہوئی ہے، اور آج کے حوالے سے جو ہے ان کو ہم نے بلایا کہ سب کے دیکھیں ان کو کہ یہ بچے کسی طرح سے بھی کم نہیں ہیں. آج جو انٹرنیشنل ڈسیبلٹی ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے، اسٹیٹ آ جاتی ہے جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے حقوق کے لیے کام کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ سینسٹائزیشن ہونی چاہیے، اتنی زیادہ اویئرنیس ریزنگ ہونی چاہیے، اتنی زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے کہ ہر ٹیئرز پہ ان کی پروٹیکشن کے لیے کام کیا جائے. جس طرح سنگی کو یہ سعادت ملی ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کے اعزاز میں یہ پروگرام رکھا ہے، اور اس میں ہزارہ ڈویژن کی سب سے عام شخصیت کو یہاں پہ چیف گیسٹ بنایا ہے. اسی طرح الخدمت فاؤنڈیشن نے بھی صبح 8 ویل چیئر ڈسیبلز کے لیے جو مخصوص تھیں وہ تقسیم کی ہیں اپنے مرکزی دفتر میں.
تو یہ سراسر ہمارے اسلام کا مسئلہ ہے، ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ فیسلٹیز حاصل کرتے ہیں، تو یہ جو ہمارے ڈسیبلز ہیں ان کے لیے بھی سہولتوں میں ہم اضافہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حقوق العباد، درد دل اور انسانیت کی خدمت، لو اینڈ پیس، ٹرانکویلٹی، ایکول رائٹس، تو یہ وہ سنہری اصول ہیں جن پر ایک اچھا معاشرہ جو ہے، اچھی سوسائٹی جو ہے اس پر عمل پیرا ہوتی ہے۔ یہاں جو PWDs ہیں، میں انہیں بتاتا چلوں کہ وہ they are special persons. They have been bestowed and entrusted with special abilities by the Almighty Allah. ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، جو ان کی ایبلٹیز ہیں، وہ جو نارمل انسان ہے ان سے کہیں زیادہ ہے۔ It is said کہ your attitude is your disability. Your physical impairment, mental impairment is not disability. اگر آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ڈسیبل ہیں، اگر آپ کا حسن سلوک ٹھیک نہیں ہے تو بیہیویئر آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو آپ ڈسیبل ہیں، ادروائز یو آر ناٹ ڈسیبل، یو آر اسپیشل پرسن۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سے کوئی ایک امپیئرمنٹ آپ کو دی ہے تو اس کے نعم البدل 10 خوبیاں آپ کو نوازی ہیں۔ تو میں یہ جو اچیومنٹس ہے آپ دیکھیں، یہ بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے جس نے گولڈ میڈل جیتے ہیں اور اپنے ملک اور اپنے علاقے کا نام روشن کیا ہے۔ اس طرح کے بچے، اور یہ جو مجھے ملک عبدالرشید صاحب نے بتایا کہ ایبٹ آباد میں 5 ادارے جو کام کر رہے ہیں، ہر ادارے میں کم از کم درجنوں بچے بچیاں جو ہیں ان کے زیر تعلیم ہیں۔ تو یہ انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے یہ دنیا و آخرت میں کامیابی سے انشاءاللہ ہم کنار ہوں گے۔ چھپے کسی کو تڑپتے ہیں میر ہم، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ہمیں اس کے مصداق، ہمیں مسلمانوں کو تو خاص کر یہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں اور خاص کر یہ جو اسلام کے نام پر بنایا گیا ملک پاکستان ہے، اس کی جو یہ ہماری ملت جو ہے، انہیں تو اس میں بھرپور انداز سے ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کے دکھ درد بانٹنے چاہیے۔ میں 10 سال پہلے آمنہ کو بے روزگار چھوڑ کے گیا تھا اور آج پھر اس نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ مجھے ابھی تک روزگار نہیں ملا۔ تو یہ سوسائٹی کی، گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ تو چند گنے چنے لوگ ہیں جو اتنی محنت سے ڈگریز اور ماسٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا ITs میں اور مختلف شعبوں میں وہ محنت کر رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں۔ تو ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرنا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کی، سول ایڈمنسٹریشن کی، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں اچھا ان کی کوالیفیکیشن کے مطابق روزگار دیا جائے۔ دوسری چھوٹی بچی نے بھی یہ آواز اٹھائی، تیسری بچی نے بھی یہ آواز اٹھائی۔ ایک ساتھی نے کہا کہ ہمیں ایسے مواقع فراہم کیے جائیں جہاں سے ہم کوئی سکلز، ہنر سیکھ کر ہم اپنے لیے باعزت روزگار کما سکیں۔ تو یہ تمام جتنی باتیں بھی ہیں ان کے لیے میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا، اپنے اس ٹینیور میں ان کی خدمت کرنے میں اپنی تمام تر توانائیاں میں انشاءاللہ بروئے کار لاؤں گا۔ ان فیملیز کے بچے اور بچیوں کو اپنے اداروں میں بہترین تربیت مہیا کر رہے ہیں، ان کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کی کوششوں کو، اور رب کائنات سے دعاگو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کو ہمت، طاقت اور توفیق دے کہ ہم سوسائٹی کے ان محروم طبقات کو، جس میں مائنارٹیز ہیں، جس میں ٹرانسجینڈرز ہیں، جس میں PWDs ہیں، جس میں اور نادار مساکین اور غربا ہیں، ان سب کی بھرپور مدد کریں، ان کے لیے ایک اچھا پروگرام بنائیں، ان کے لیے سوسائٹی کو ہم احساس دلائیں کہ وہ سب مل جل کر آگے بڑھیں۔
رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ یہ شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے ان معذور افراد سے، ان اسپیشل پرسن سے پیار محبت کرتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔